الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ورسوله أحق أن يرضوه. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. بمصطفیٰ برساں خیش کے جی ہماوست گر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اور اسی پیرائے میں اقبال یوں کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آشنائی کی لذت مل جاتی ہے وہ پھر وہ دو عالم سے لاپرواہ ہوتا ہے. اسے کسی کی فکر اور پرواہ نہیں ہوتی. کون کیا کہہ رہا ہے, کون کیسے بھوک رہا ہے. بس بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی وابستگی ہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام. سونپے ہیں انہی کو سب کام. لو لگی ہے کہ اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میرے عزیزو, میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حسین اور پربہار موقع ہے. اور جس علاقے سے بھی ہم گزر جاتے ہیں روشنیاں بتاتی ہیں کہ کون رہتا ہے یہاں. لائٹنگ بتاتی ہے کہ کس طرح کے لوگ کس محلے میں رہتے ہیں. اجالا سنیوں کے اجالے کو بتاتا ہے اور اندھیرا کسی کے عقیدے کے اندھیرے کو بتاتا ہے. گلے گلزار برکاتیت حضور سیدی امان ملت تشریف لا رہے ہیں. آپ تمامی حضرات بغیر کسی دھکے کے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہیں. حضرات, آبروئے خانوادہ مارہرہ گلے گلزار برکاتیت یادگار اسلاف حضور سیدی و سندی امان ملت اس بزم کی رونق نہیں بلکہ جان بنے تشریف رکھتے ہیں. اور عرصی کیرے والوں کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اس عظیم خانوادے کے چشم و چراغ کو آپ نے اپنے ہاں مدعو کیا ہوا ہے. بلکہ حضرت نے یہاں پر قدم رنجہ فرمایا ہوا ہے. جن کے دربار کی نسبت حاصل کر کے وقت کا مجدد یوں کہتا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول بالے میری سرکاروں کے. وہ ایک گنبد ہے جس کے نیچے 7 قطب آرام فرما ہے.
اسی ماررہ مطہرہ کی خوشبوئیں لیے ہوئے کرناٹک کی سرزمین پر یہ سید زادہ تشریف لایا ہوا ہے، اور ہم دعا یہ کرتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ ان سادات کا سایہ اہل کرناٹک پر ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ ان کی آمد سے جو فیوز و برکات چلتے ہیں، ساتھ ہی عقیدے کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور ایک صراط مستقیم پر چلنے کا حوصلہ عام سنی نوجوان کو ملتا ہے انہی چہروں سے۔ اللہ تبارک و تعالی اقبال بلند فرمائے۔ اور آج کی محفل کی بڑی عظیم رونق تھے حضور سیدی و سندی مرشدی امین ملت ادام اللہ فیوزہ، لیکن حضرت کی طبیعت کی علالت کی وجہ سے، ناساز ہونے کی وجہ سے حضرت تشریف نہیں لائے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی اس علاقے میں حضرت کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میلاد مبارکہ کا پربہار موسم ہے، ربیع الاول شریف، یہ جلسے جلوس کا مہینہ ہم سنیوں کے درمیان کہلاتا ہے، اور میرے عزیزو یہ قسمت کی بات ہے۔ میلاد 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 ایک لفظ سب جگہ مشہور ہے، اور میلاد کوئی ایک نئی چیز نہیں، میلاد تو پیدائش کو کہتے ہیں، پیدائش کو کہتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میلاد کا لفظ ہو جاتا ہے تو وہ صرف پیدائش نہیں، وہ عید میلاد ہوتی ہے، پیدائش کی خوشی بھی ہے ساتھ میں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، جو اس موسم میں کیڑے مکوڑے باہر نکل کر کے میلاد پر شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، ان سے پوچھو ہوتا کیا ہے میلاد میں؟ ذکر رسول پاک ہی تو ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، اس کے لیے تمہارے باپ داداؤں سے پرمیشن لینے کی ضرورت ہے؟ اللہ کریم جس کے ذکر کو قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور قرآن پاک آغاز سے اخیر تک قرآن ہے، نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، ابھی میں دیکھ رہا تھا کوئی پڑوسی ملک کا ایک مولوی صاحب جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے تو دل کا کوڑ باہر نکل آتا ہے، نہیں ناجائز ہے، یہ کہیں ہے نہیں۔ سامنے والے نے کہا کہ سنا ہے، سنی لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ مکہ میں حضور پیدا ہوئے تھے تو مکہ والوں نے میلاد نہیں منائی، اس لیے کہ کفار و مشرکین تھے جب حضور وہاں پیدا ہوئے تھے، لیکن جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے تو مدینہ والوں نے دف بجا کر کے حضور کا استقبال کیا تھا، حضور کی آمد کا شاندار استقبال کیا تھا۔ تو سنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ والوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا میاں یہ تو ایک ایسی ہی بات ہے، پھیلائی ہوئی بات ہے، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ مدینہ طیبہ میں حضور ایک بار آئے تھے، ایک بار استقبال ہوا، کیا ہر سال تھوڑی نہ ہوتا ہے؟ حضور پیدا ہوئے ایک سال تو کیا ہر سال تھوڑی نہ منائی جاتی ہے؟ جبکہ اس کمبخت مولوی صاحب کو یہ نہیں پتا ہر سال آزادی کے موقع پر خود بھی کھڑا ہوتا ہے، پورے ملک کی آزادی کی خوشیوں میں بچوں کو بھی جھنڈے لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں تمہارا ملک ایک بار آزاد ہوا تھا کہ ہر سال آزاد ہوتا ہے؟ ایک ہی بار ہوا تھا، لیکن اس کی یادگار تو مناتے ہو۔ یہاں پر کوئی ان کو جواب نہیں ہے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک دنیاوی معاملات ہے، اس کو دین پر قیاس نہ کرو۔ ان کے گھر میں چور بیٹا پیدا ہو، پتہ ہی نہیں اس کا مستقبل کیا ہونے والا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، بڑا ہو کر کے ڈاکو بنے گا کہ ڈاکٹر بنے گا معلوم نہیں، لیکن برتھڈے ہر سال اس کا ہونا چاہیے، کیک بھی بڑا لاؤ، مٹھائیاں بھی لاؤ، لوگوں کو دعوتیں بھی دو۔ سب کے گھر اس سے آج کل بچے کسی کے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے ہاں تھوڑا کسی کے ہاں زیادہ، لیکن منا رہے ہیں سب۔ ایک ٹرینڈ نہیں ہے برتھڈے منانے کا، تم نہیں بھی مناؤ تو بچے تمہاری گردن پہ چڑھ کے پوچھتے ہیں میرا برتھڈے ہے کیوں نہیں منا رہے ہو؟ وہ بچوں کو آج میں تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے تمہارے ہاں کہیں پر بھی یہ سڑن اگر آ گئی جو حضور کی میلاد پر یہ کہتے ہیں ایک ہی سال حضور تشریف لائے تھے، ہر سال کیوں؟
تو اپنے باپ سے بھی کہو میں ایک ہی بار پیدا ہوا تھا، ہر سال برتھ ڈے کیوں؟ ہر سال کیوں؟ میرے عزیزو، جس کا فیوچر معلوم ہی نہیں یہ کیا ہونے والا ہے، اس کی خوشیاں مناتے ہو، اور جو محبوب رب العالمین ہے، جس کا آنا یہاں پر برکت ہے اور جس کا رہنا یہاں رحمت ہے، اور اس کے آنے کے دن کو ہم یادگار نہیں منا سکتے۔ دوسری ایک اور بات پھیلائی جاتی ہے، یہ اس لیے کہ کنفیوژن میں دور کرنا چاہتا ہوں، سنی لوگ بیچارے ایسے بوچھار آ جاتے ہیں تو پریشان ہو کر کے کہتے ہیں ایسا ہے کیا، کیونکہ علم سے واسطہ کم رہتا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر آج کل آپ زیادہ ایکٹیو ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ کو جواب بھی پروس دیا جائے۔ ایک چیز اور پھیلائی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو تم تو حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہو، جلوس نکالتے ہو، تمہیں یہ نہیں معلوم سنیوں کہ حضور کا اس دن انتقال بھی ہوا تھا، حضور اس دن دنیا سے رخصت بھی ہو گئے تھے۔ تو غم ہونا چاہیے، جو صحابہ کو اتنا غم تھا، صحابہ تھوڑی نہ خوشیاں منا رہے تھے، حضور کے جانے کا دن ہے۔ کیا عجیب چیز کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پر میں جواب بعد میں دیتا ہوں۔ ابھی ہم مدینہ شریف میں تھے تو ایک صاحب مٹی لے کر کے آئے تھے واپس، کہا کہ حضرت ہم جو ہے یہ 6 مہینے پہلے عمرہ پہ آئے تھے، جنت البقیع کی کچھ مٹی لے کر کے گئے تھے، تو لوگوں نے اتنا ڈرایا ہے کہ جنت البقیع کی مٹی جو ہے جدائی کے غم میں روتی ہے، اس کو واپس لے کے آیا۔ خیر ٹھیک ہے، تمہاری عقیدت اپنی جگہ، اور کس نے اس طرح کی باتیں کی؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب مٹی اٹھا لاؤ، کسی نے کہا مدینے کی مٹی وہ اپنی نسبت کے لیے احترام کے طور پر اس کا اپنا معاملہ ہے، اٹھایا تو اٹھایا، لایا تو لایا، لیکن بہکانے والے نے اس کو کس انداز سے بہکایا؟ ایسے کہ جدائی کے غم میں روتی ہے، واپس لے جا۔ میں نے اس سے کہا اس مولوی کو پکڑ کے کھجور نہیں روتا کیا، جو مدینے سے 10-10 کلو بھر کے لاتے ہو؟ مدینے کے درختوں میں کھجور بھی تو ہے، توڑ کے لاتے ہو، زمزم نہیں روتا کیا؟ وہاں کے کنویں سے اٹھا کر کے لاتے ہو۔ کس طرح کی اس طرح مینوپولیٹ کر کے لوگوں کے دماغ کو۔ امام اعمش ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ایسا ہی سوال امام اعمش کے پاس، کہا کہ حضور میں مسجد میں سجدہ کر کے جاتا ہوں، کنکریاں پیشانی پر لگ جاتی ہیں، میں گھر پر جاتا ہوں جھاڑتا ہوں، تو کچھ لوگوں نے کہا مسجد کی جو کنکریاں پیشانی پر لگتی ہیں وہ اگر گھر میں جا کر جھاڑو گے تو وہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں کہ مسجد سے مجھے اٹھا کر تم باہر لے آئے۔ امام اعمش سے اس نے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے بتائیے، تو امام نے کہا جب وہ چیخنے چلانے لگے تو ان کا گلا دبا کے پکڑ لینا۔ جب وہ کنکریاں چیخنے چلانے لگے تو ان کا گلا دبا لینا۔ اس نے کہا کہ حضور یہ بھی کیا جواب ہے، کیا کنکریوں کا گلا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا گلا نہیں ہوتا تو چلاتی کہاں سے؟ وہ بڑے امام تھے، بڑے بزرگ تھے، وہ اس طرح کے جواب دیتے تھے۔ یہ جو آج پھیلایا گیا ہے، ہاں حضور کی ولادت بھی ہوئی تھی، حضور کا وصال بھی ہوا تھا 12 ربیع الاول کو، لیکن فرق یہ ہے میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کے غم کے بارے میں تم کہتے ہو، ہم دونوں چیزوں کو رکھ کر کے دیکھتے ہیں، تمہارے اوپر حضور کے جانے کا غم غالب کیوں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کیوں نہیں ہے؟ ایک قرآن کی آیت سے میں بتاتا ہوں، اس امت پر اللہ تبارک و تعالی ویسے عذابات نازل نہیں کرتا جیسے پچھلی امتوں پر آتے تھے۔ پچھلی امتیں جب گناہ کرتی تھی، کچھ بندر بن گئے، کچھ خنزیر بن گئے، کسی پر نوکیلے پتھروں کا عذاب آیا، رب تعالیٰ فرماتا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کی بارش کر دی، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اوپر والے حصے کو پلٹ کر نیچے کر دیا ہے، اور کبھی کسی کو تیز ہوائیں بھیج کر کھوپڑیاں اڑ گئی ہیں، لوگوں کے بھیجے کانوں سے نکل گئے۔ ایسے طوفان نوح کے عذاب آئے، کیوں آتے تھے؟ ان کے کچھ گناہ تھے، ان امتوں کی کچھ نافرمانیاں ہوتی تھی، گناہوں کی وجہ سے عذابات آتے تھے۔
لیکن میں پوچھتا ہوں میرے عزیزوں، کیا وہ گناہ اس امت میں نہیں ہوتے؟ کیا یہ امت وہ گناہ نہیں کرتی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم پر صرف اس لیے عذاب آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. یہاں تو پتہ نہیں ہر چوتھا پانچواں دکاندار وہی کر رہا ہوگا. ناپ تول میں کمی ایک بہت بڑا گناہ تھا جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، اور وہ نبی کی نافرمانی بھی کرتے تھے. نوح علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کو بشر کہتی تھی. یہاں پر بھی ہیں وہ اپنے نبی کو بشر. بشر کا مطلب عام آدمی کی طرح کہتے تھے. بشر تو ہے ہی، عام آدمی کی طرح سمجھتے. اللہ کا عذاب آیا. لیکن اس قوم میں وہ سارے گناہ ہیں. زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، ڈکیتی بھی ہے، ناپ تول میں کمی بھی ہے، نافرمانیاں ہے، شرک ہے، کفر ہے. عذابات کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب خود رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ تعالیٰ اس امت پر ویسا عذاب نازل نہیں کرے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب جلوہ گر ہے. اب یہ آیت توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے رسول آپ ان کے بیچ میں ہیں، آپ ان کے بیچ میں ہیں، اس لیے اللہ کا عذاب نہیں آتا. قرآن سے پوچھو کیا وہ 63 سال ہی عذاب نہیں آیا تھا یا اب تک نہیں آ رہا ہے؟ حضور جب روئے زمین پر تھے 63 سالہ ظاہری زندگی، اس وقت بھی عذابات نہیں آئے. 1400 سال گزر گئے، اب بھی وہ عذابات نہیں آتے، بلکہ قیامت تک ویسے عذابات نہیں آئیں گے. قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب ان کے بیچ میں ہو آپ، تو اس کا مطلب صرف 63 سال نہیں، قیامت تک میرا محبوب ان کے بیچ میں جلوہ گر ہے. تو تم کہاں سے یہ چیز لے کر کے آ گئے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانے کا غم؟ میرے عزیزو، حضور ہمارے درمیان موجود ہیں. ایک بزرگ کی بات مجھے یاد آتی ہے. مدینے کے بڑے عاشق تھے، مدینے سے جانا نہیں چاہتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی، اور جب جانے کا وقت آیا تو رونے لگ گئے. کہا کیا آقا کے دربار میں جو مہمان آتا ہے اسے واپس بھیج دیا جاتا ہے جس کو جانے کی تمنا نہ ہو؟ روتے روتے سو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. اس بزرگ کے کہا کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں صرف مدینے میں رہتا ہوں تو وہ مدینے میں ہی رہ جائے. جس کا یہ ماننا ہے کہ صرف میں مدینے میں ہی رہتا ہوں تو وہ یہی رہ جائے، اور جس کا یہ ماننا ہے کہ ہر عاشق رسول کے ساتھ رہتا ہوں تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے میری خوشبوئیں اس کے ساتھ ہیں. عزیزان گرامی وقار، ہم سب سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو میلاد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مناتے ہیں اس میں موت کا ذکر چھیڑ کر کے، حضور پاک کے انتقال کی خبر ملا کر کے سنیوں کو ورغلانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس وقت میں آپ کو بتاؤں، ولادت کی خوشی اور موت کے غم دونوں چیزوں کو بتا رہا ہوں میں، دونوں چیزوں کو. ولادت کے دن سب سے زیادہ غم اگر کسی کو تھا تو وہ ابلیس کو تھا. یہ پکی بات ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان کو سب سے زیادہ غم تھا. اور یہ صاحب کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میلاد کے بارے میں ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہو کہ ہم شیطان کے چیلے، ہم میلاد نہیں مناتے، اور ابلیس لعین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی خوشی ہوئی تھی اور تم لوگ اس دن خوشیاں مناتے ہو. ابلیس اس دن خوشیاں منا رہا تھا کہ حضور انتقال کر گئے. جھوٹے ہو، جھوٹ بولتے ہو. جس دن حضور کا انتقال ہوا اس دن بھی شیطان خوش نہیں تھا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا تھا یہ تو دنیا سے چلے گئے لیکن اسلام پورے کونے تک پھیل جائے گا. ابلیس تو تم سے زیادہ جانتا تھا، اس لیے حضور کے انتقال کے دن ابلیس خوش نہیں تھا جو ہم پر اعتراض کر کے بولتے ہیں. ابلیس خوش نہیں تھا، وہ اس دن بھی غم میں تھا کہ حضور گئے تو گئے لیکن صدیق بھی چھوڑ گئے، فاروق بھی چھوڑ گئے، عثمان بھی ہے، حیدر بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مشن نہ رکا تھا نہ رکے گا. عزیزان گرامی وقار، یہ میلاد کے سلسلے میں چند باتیں تھی جو آپ کو بتانا ضروری ہے، اور بلکہ ہر سال یہ ریپیٹ کی جاتی ہیں اور اب محفوظ رہیں گی. اگلا سال پھر آئے گا، پھر آپ یہ چیزیں سن لینا. یہ اسپرے کا کام کریں گی، جب جب کہیں سے کاکروچ آئے تو اسپرے مار دینا، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر.
اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ آج میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا جو قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ بس اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ تم کس کو راضی کرنے میں لگ گئے؟ دنیا کبھی راضی نہیں ہوگی۔ جس کے لیے تم نے داڑیاں چھلائی، جس کے لیے تم نے اپنے حلیے بدل دیے، جس کے لیے تم نے اپنے اخلاق بدل دیے، وہ دنیا تم سے راضی ہی نہیں ہوئی۔ تم مہنگے مہنگے کپڑے ڈیزائن کے فیشن کے پہن کر کے سوچنے لگے دنیا کو دکھاؤں گا، دنیا پھر بھی تم پر انگلی اٹھاتی رہی، تانے مارتی رہی، لیکن میرے عزیزو یہ کبھی راضی نہیں ہوئی، کبھی نہیں۔ جن دوستوں کو راضی کرنے کے لیے تم نے اپنے ماں باپ کو ترک کیا تھا، رات بھر جو تمہاری ماں انتظار کرتی ان کو چھوڑ کر 2 ٹکے کے نوجوانوں کی دوستی پر تم رات گزار لیتے ہو، اور آوارگی پر لے جانے والا ہر عیاش نوجوان سن لے یہ بات، یہ جس نوجوان کے لیے تو نے اپنے پیسے پانی کی طرح بہائے تھے اور اس کو خوش رکھنے کے لیے اپنوں کو تک چھوڑ دیا تھا، کل یہ تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ ادھر سانسوں کی مالا رک گئی، ٹوٹ گئی، تو قبر میں دفن کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ بھی تمہاری قبر پر کھڑا ہونا اسے پسند نہیں ہے، رخصت ہو گیا، مٹی بھر کر کے مٹی ڈالا اور چلا گیا۔ یہی ہے وہ دنیا۔ اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ حقدار کوئی ہے جس کو راضی کیا جائے وہ اللہ اور اس کے رسول ہے، اور دنیا اس کو راضی کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ کتنی مرتبہ اگر کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا، تمہاری تکرار ہو گئی، دیکھو اس کو منانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، کتنا وقت لگے گا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا دستور اور میرے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور کیا ہے؟ یہاں بندہ ایک بار آتا ہے، ایک سجدہ کرے، اللہ اسے معاف فرمائے، وہ ایک سجدے میں راضی ہو جائے۔ اور ادھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کا دربار عالی یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، اور یہاں پتہ ہے نا دنیا میں کیا ہے؟ جو چوری کیا ہوا ہے وہ پولیس سے ڈرتا ہوا گھومتا ہے، پولیس پکڑ لے گی وہ چھپتا رہتا ہے، لیکن یا رسول اللہ تمہارا دربار ہی الگ ہے۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، اور یہاں تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے برسوں نہیں لگتے، صدیاں نہیں لگتی، بلکہ بس منٹوں کی بات ہے۔ ادھر تمہارے دل سے آہ نکلی، ادھر وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعائی آ گئی۔ آپ کو میں بتاؤں، حضرت ابو حفص سمرقندی فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا، اور مرتے ہی اس کا چہرہ گدھے کی شکل کا بن گیا، چہرہ بدل گیا تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا، دیکھا میت کو ڈر گیا کہ میت کو دکھائیں تو کیسے دکھائیں لوگوں کو، بدنامی کتنی ہوگی، رسوائی کتنی ہوگی۔ اس نے کیا کیا؟ گھر کے سارے دروازے بند کر دیے، اور عورتوں سے، گھر والوں سے کہا کہ گھر کے اندر ہی گڑھا کھود کر ہم اسے دفن کر دیں گے، یہیں دفن کر دیں گے میرے باپ کو۔ چہرہ جانور کی طرح دکھ رہا ہے، وہ رو رہا تھا، غم میں تھا۔ اسی اسنا میں اس کے گھر کا ایک دروازہ کھلا، ایک بزرگ گھر کے اندر آئے، چہرے پر چادر پڑی ہوئی تھی۔ وہ سیدھے گئے اور اس میت کے پاس کھڑے ہو کر اس کی چادر ہٹائی اور اپنا چہرہ، اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد چادر ڈھاک دی، واپس پلٹ آئے، اس نوجوان کے پاس آئے۔ وہ بزرگ پوچھنے لگے کیا بات ہے، غم کیوں کر رہا ہے، روتا کیوں ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں تو جانتا نہیں آپ کہاں سے آ گئے، لیکن دیکھو آپ میرے باپ کی حالت کیا ہو گئی، مرنے کے بعد اس کا چہرہ بدل گیا، کس طرح سے میں لوگوں کو اپنے باپ کا چہرہ دکھاؤں گا؟
میں کیسے اس کا غسل کفن دفن کروں گا، میں اسی غم میں رو رہا ہوں۔ آنے والے بزرگ نے کہا جا دیکھ تو صحیح تیرے باپ کا چہرہ سلامت تو ہے، کچھ نہیں ہوا ہے۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا، جا کر کے دیکھتا ہے چہرہ، اللہ اکبر۔ اب وہ کہتا ہے میرے باپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، حسین و جمیل چہرہ تھا۔ وہ خوشی کے آنسو رونے لگ گیا، اور یہ بزرگ جا رہے تھے، ان کو پکڑ لیا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ فرشتے ہیں اللہ کے، آپ تو میرے گھر پر رحمت بن کر کے آئے، کون ہیں آپ جو میری مدد کے لیے آئے؟ چہرے سے چادر ہٹی، آنے والے بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر فرمایا تیرے باپ کا ایک گناہ ایسا تھا جس سے مولا غضبناک تھا، رب تبارک و تعالیٰ کا غضب تھا، اور اس کا چہرہ بدل دیا گیا تھا۔ لیکن سنو میرے عزیزوں، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، اس لڑکے نے پوچھا میرے باپ نے ایسا کیا کیا تھا، ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے چہرہ بدل گیا؟ سنو تاجدار کائنات کے اس غیرت مند رسول کی بات کو سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں باپ کے گناہ میں بیٹوں کے سامنے نہیں آیا کرتا۔ باپ کیا کرتا تھا بیٹوں کو بتانا یہ میری عادت نہیں، لیکن ایک بات بتاتا ہوں، تیرے باپ کی اچھائیاں بھی تھی، برائی کیا تھی یہ نہیں بتایا، اچھائی کیا تھی وہ بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں تیرے باپ کی ایک اچھائی یہ تھی کہ یہ اس وقت تک رات میں بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک کہ 100 مرتبہ مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا۔ یہ تیرے باپ کی اچھائی تھی۔ اور جب اس کا انتقال ہوا، اس کے کچھ گناہوں کی وجہ سے رب تعالیٰ کا غضب تو ہوا، لیکن جو فرشتہ اس کا درود مجھ تک پہنچاتا تھا اس فرشتے نے مجھے خبر کی۔ میں مدینے سے اسی وقت یہاں آیا، دیکھا تیرے باپ کا چہرہ صحیح میں بدلا ہوا تھا، لیکن میں نے ہاتھ رکھا چہرے پر، عرض کی مولا سے اے رب العالمین جو چہرہ مجھ پر روزانہ درود پڑتا ہے اگر وہی بدل گیا تو دنیا کیا کہے گی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، اب موجود جتنے لوگ ہیں ان سب سے زیادہ خوبصورت اس کو بنایا جائے گا۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ یہ بات کس لیے میں نے عرض کی؟ اس لیے کہ جس رسول کو بندہ رات کی تنہائی میں یاد کرتا ہو، اگر اس پر مصیبت آ پڑی ہو موت کے وقت، یہ دوست یہ عیاش یا آوارے کوئی نہیں آتے۔ اگر تمہاری قبر میں بھی کوئی آتا ہے تو وہ آمنہ کا لال آتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئے گی، تو کیوں ان کو راضی نہیں کرنا چاہتے؟ اعلیٰ حضرت کا بھی یہی پیغام تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، وہاں پر پھر نہیں مانا جائے گا۔ آج آ جاؤ راضی ان کو کرو، اس نبی پاک کو راضی کر لو گے، دنیا سب تم سے راضی کرا دی جائے گی، لوگوں کے چہرے تمہاری طرف پھیر دیے جائیں گے۔ میں ایک ادنا سا کتا ہوں دربار مصطفیٰ کا، بلکہ اس میں بھی شمار ہو جائے تو قسمت کی بات ہے۔ سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بے دم، یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے۔ ہماری اس سے زیادہ کی اوقات بھی نہیں، لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہم نے لو لگائی تھی بارگاہ مصطفیٰ کی طرف، اور ہم نے سارا موضوع سارا عنوان سمیٹ کر کے یہ طے کیا تھا کہ اب زندگی باقی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے ہی بولیں گے۔ یہ عرض کیا، عہد کیا تھا، اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں، سال نہیں گزرے، سال 2 سال نہیں گزرے، لاکھوں کے دلوں کو اللہ نے اس طرف پھیر کر کے رکھ دیا۔ پتہ یہ چلا وہ اگر راضی ہے تو مولا پوری کائنات کو ایک طرف پھیر دیتا ہے۔ ان کو راضی کرو۔ اور چپے چپے پر امام احمد رضا کی بات یوں ہی نہیں پھیلائی جاتی۔ اعلیٰ حضرت، یہ کبھی اعلیٰ حضرت آئے یہاں پر، لیکن ابھی میں کہوں عشق محبت، عشق محبت ایک ہی جملہ آئی ہے، ایک ہی ہے، کسی بھی جگہ پر جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے پرچارک نہیں پیدا کیے تھے، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کوئی بہت زیادہ سرمایہ خرچہ نہیں کیا تھا، نہ ہی ان کے سپاہیوں کو دوڑا رکھا تھا، نہ سوشل میڈیا کا دور تھا، لیکن جاؤ دنیا کے جس کونے میں بھی
وہ نام ضرور تمہیں ملے گا. اعلیٰ حضرت کیوں؟ اس لیے کہ زندگی بھر جس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے تو میرے مصطفیٰ کا یہ قانون ہے جو ان کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت ہر ایک کے دل میں پیدا کرتا ہے. اور آج اعلیٰ حضرت کو ہم یوں نہیں یاد کرتے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں فتاوی رضویہ دے دیا ہے, اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ دے دیا وہ دے دیا ہے, بلکہ جہاں سے یاد کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. کیوں یاد کرتے ہیں؟ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. آپ کو میں یہ بات بتا دوں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے والا پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا دنیا اسے کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں کہہ رہی. یہی تو اقبال نے کہا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. بات سمجھو, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ بلال حبشی کو ملی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا رنگ کیا ہے. یہ سلمان فارسی کو ملی, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ غربت کیا ہے. جس کو بھی یہ لذت آشنائی ملتی ہے وہ پھر صرف اور صرف ان کی رضا کی کوشش کرتا ہے, محبوب روٹھنے نہ پائے. آپ کو پتا ہے اس کے لیے اللہ و رسولہ احق ان یردو, اس پر میں بات کر رہا ہوں. ہجرت کا موقع ہے, مشہور واقعہ آپ کو پتا ہے, غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ ہیں. ایک سانپ حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں میں کاٹ رہا تھا, واقعہ پتا ہے. اور اس کے بعد زہر چڑھ بھی گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں غار میں. سانپ سے کٹوانا آسان بات نہیں ہے. ارے میاں اگر کاٹا بھی چپ جائے تو ہمارا جسم بے اختیاری میں ہل جاتا ہے, آپ کو ہلانے کی ضرورت نہیں. چلتے چلتے اگر کنکری چپ گئی تو آپ خود بخود ہل جاؤ گے, بیلنس بگڑ جائے گا. آپ کے اندر اختیار نہیں ہے کہ چاہ کر کے ہلوں گا, نہیں, بے اختیار ہل جاتے ہو. کانٹا بھی چبھے, سانپ کاٹ رہا ہو, زہر چڑھ رہا ہو, لیکن صدیق اکبر کے جسم میں جنبش بھی نہیں آتی, حرکت بھی نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے. رسول کو راضی رکھنا ہے, خلل نہ ہو. اور ادھر یہ سانپ, آپ آج بھی تحقیق کر کے معلوم کر لو, سانپ کا زہر ایسا ہے کہ آدھے گھنٹے میں آدمی مر سکتا ہے. کچھ سانپ ایسے ہیں آدھے گھنٹے میں آدمی مر سکتا ہے. صدیق اکبر کو جو سانپ کاٹ رہا تھا وہ برسوں پرانا سانپ, زہر چڑھ چکا ہے, لیکن آپ کے جسم میں حرکت نہیں, آپ پاؤں تک ہلانا نہیں چاہتے. ان کو پکا معلوم ہوگا کہ یہ سانپ کا زہر اگر اوپر تک چڑھ آیا تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد میری موت ہو جائے گی, موت ہو جائے گی, جان جانے والی ہے. اور رسول اللہ کو وہ نیند سے اٹھانا نہیں چاہتے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے, حفظ جان جو جان فروز غرر کی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے پتہ ہے آپ کو میں بتاتا ہوں, مسلمان ہو تو سب سے پہلا فرض کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سب سے پہلا فرض, آپ تو کہیں گے ایمان کی بات پوچھ رہا ہوں, کلمہ نہیں, سب سے پہلا فرض ہے جان بچانا, جان کی حفاظت سب سے پہلا فرض. پھر اس کے بعد دوسرے فرض ہے نماز یا دین کی حفاظت, یہ دوسرا فرض. جو سب سے پہلا فرض ہے وہ جان بچانا. اعلیٰ حضرت فرماتے حفظ جان, جان فروز غرر کی ہے, سارے فرائض کی جان ہے یہ, جان کو بچانا. اور صدیق اکبر جان ہی نچھاور کر رہے ہیں. کس پر؟ نبی پاک کی صرف نیند پر. اٹھایا نہیں, لیکن بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کبھی کوئی کھڑا ہوتا ہے
تو اسے پورا کا پورا لوٹا دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کچھ باقی رکھا جاتا. حضور بیدار ہوئے, دیکھا صدیق اکبر کے چہرے کو بدلا ہوا, جسم کے اندر عجیب سی کیفیت ہے. میرے آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا لدغت الحیۃ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول سانپ کاٹ رہا ہے. حضور نے اپنا لعاب پاک لگایا, زہر ختم ہوا. واقعہ پتہ ہے, حضرت ابوبکر کہتے ہیں زندگی بھر مجھے پھر یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس پاؤں میں سانپ کاٹا تھا کہ اس پاؤں میں کاٹا تھا. ایک بات ہی. دوسری بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے ساتھ, عصر کا وقت ہے, حضور کی نماز عصر ہوئی, حضرت علی نے نماز عصر نہیں پڑھی. یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے, سورج ڈوب رہا تھا. وہ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, حیدر کرار کی نماز جا رہی ہے, غم اندر سے ہے, لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے نبی پاک آرام کر رہے ہیں. نماز جا رہی ہے, مجھے بتاؤ اللہ کی عبادت اور ادھر رسول اللہ کی نیند. حضرت علی نہیں اٹھائے, سورج ڈوب گیا, عصر چلی گئی. اس کے بعد میرے آقا کی نیند یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا حضرت علی کو روتے ہوئے, پوچھا کیا ہوا؟ عصر قضا ہوئی. حضور پاک نے ان کے لیے بھی کیا کیا؟ اشارہ کیا, ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا. واقعہ پتہ ہے, عصر کی نماز حضرت علی کی ادا ہو گئی. دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھا. ایک صدیق اکبر, جن کو چاہیے تھا جان بچانا جو سب سے پہلا فرض ہے وہ نچھاور کر دیا, اور حضرت علی کو جو دوسرا فرض ہے نماز کی حفاظت وہ بھی چھوڑ دیا. کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ نبی پاک کی نیند کے لیے. ایک جان قربان کر رہا ہے اور ایک نماز قربان کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت اب اس پر کیا کہتے ہیں سنو. صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے, حفظ جان جو جان فروز غرر کی ہے, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے. تو نے پھیر دی انہیں نماز, تو نے پھیر دی انہیں جان اور ان کی نماز. یا رسول اللہ تو نے پھیر دی ان کی جان اور انہیں نماز, پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. اب کیا ثابت ہوتا ہے؟ ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں. جتنے فرض ہیں یہ سب برانچ ہیں. فرع کا مطلب سمجھتے ہو؟ فرع کس کو کہتے ہیں؟ برانچ کو, شاخ کو. اصل اور فرع دو چیزیں. اصل فرض ہے اور اس کی جو شاخ ہے اس کو فرع کہتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یہ دونوں صحابہ صدیق اکبر کے عمل سے, مولا علی کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے جتنے فرائض ہیں یہ سب برانچ ہیں, یہ سب شاخیں ہیں. جان بچانا یہ بھی فرض ہے, نماز کی حفاظت یہ بھی فرض ہے, لیکن یہ سارے فروع ہیں. ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں. اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اگر وہ راضی نہ ہوا تو پھر نماز کس کام کی؟ اگر وہ تمہارے ساتھ نہ ہو تو جان کس کام کی؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو, سنیوں کو یہ پتا ہے, وہ جو نہ ہو تو, اور جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اور اقبال یہ فیصلہ کن انداز میں کہتا ہے آبرو مازنا میں مصطفیٰ است, ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ است, جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہے. اس نقطے پر آ جاؤ اے سنی مسلمانوں, ہمیں راضی کرنا ہے, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. بس راضی کرنے پر لگے رہو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر وہ راضی ہو گئے تو رحمت پروردگار ہماری. یہ ایک بات اور بتاتا ہوں, کس چیز کے لیے دوڑ بھاگ کر رہے ہو؟ سیاست کے لیے, حکومت کے لیے, چلو دوڑ بھاگ کر رہے ہو, ایجوکیشن کے لیے, سکسس کے لیے. دنیا میں کیا کیا چیزیں سب گناؤ میں بولتا ہوں. سیاست چاہیے تمہیں, قیادت چاہیے تمہیں, ایجوکیشن چاہیے, مقام و بلند مرتبہ چاہیے, سب چاہیے. ساری چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ بتاتا ہوں تمہیں. حکومت, سیاست,
یہ دنیا، یہ ساری چیزیں، اقبال کی بات تو سنو، کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا؟ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے. تو سیاست اور حکومت کی بات کر رہا ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ حضور سے وفا کر کے دیکھ، لوح و قلم تیرے ہیں. پتہ ہے حضور سے وفا کرنے والا غلام ایک عمر ابن خطاب، مصر سے ایک قاصد آیا تھا، یہ کہتا ہوا کہ دریائے نیل ہر سال سوکھ جاتا ہے. دریا آج بھی ہے وہ دریائے نیل، ہر سال سوکھ جاتا ہے. اور مصری لوگ کیا کرتے ہیں، ایجپشن لوگ 16 سال کی ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر جلوس نکالتے ہیں اور اس کو ذبح کرتے ہیں، دریا میں ڈالتے ہیں، پھر پانی اوپر آ جاتا ہے. ہر سال بلی چلانی پڑتی تھی، ہر سال بلی چڑھائی جاتی تھی. لیکن جب اسلام آیا تو وہاں پر موجود صحابی نے یہ لکھ کر کے بھیجا، امیر المومنین اب کی بار کیا کیا جائے، ہم کیا کسی لڑکی کو ذبح کرنے کی اجازت دیں گے؟ مولا عمر ابن خطاب نے کہا نہیں، ہرگز نہیں. ایک خط لکھا اس صحابی رسول کو جواب، ان کو بھی جواب میں لکھا، اور ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام پر. آج تک دنیا میں دیکھا ہے آپ نے کسی کو کہ کوئی دریا کو بھی خط لکھ رہا ہو؟ کوئی دریا کو بھی خط لکھ رہا ہو؟ دریا کے نام پر لکھتے ہیں عمر ابن خطاب، اے دریائے نیل، عمر ابن خطاب رسول اللہ کا غلام تجھ سے کہتا ہے اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں، اور اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر کا حکم ہے کہ ابھی چل پڑا. خط لکھا، صحابی رسول کو بھیج دیا. ایک خط ان کے نام تھا، ایک خط دریائے نیل کے نام پر تھا، اور حضرت عمر کا حکم تھا جو میرا خط دریائے نیل کے نام پر ہے وہ دریا میں ڈال دو. اللہ اکبر. میرے عزیزو یہ صرف واقعات نہیں ہے، سنو. جب یہ خط پہنچا، گورنر مصر نے اپنا خط اپنے پاس رکھا، دریا کا خط لے جا کر دریائے نیل میں ڈالا جو سوکھ گیا تھا. تاریخ نگار بتاتے ہیں خط جیسے ہی پڑا 16 گز پانی اوپر موجیں مارتا ہوا آ گیا تھا. کس کی حکمرانی ہے؟ کس کی حکمرانی ہے؟ نبی کا جو ہو گیا ہر چیز اس کے قدموں کے نیچے لا دی جاتی ہے. اسی کو کہا ہے اقبال نے کہ ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. آ گیا ان لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. اور اسی میں اقبال کہتا ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام ہوتا ہے ان سے جو وفا کیا ہے اللہ تعالیٰ ساری کائنات اس کو مسخر کر کے دے دیتا. وہ تو صرف دریا کی ایک مثال میں نے دی، دریا کی ایک مثال دی. صحابہ کرام کے ایسے ایسے واقعات ہیں. حضرت سفینہ ایک جنگل میں راستہ بھٹک گئے تھے، مدینے کے قریب ایک جنگل میں راستہ بھٹک گئے. کہتے ہیں میں راستہ نہیں پا رہا تھا، اچانک ایک درندہ آ گیا، شیر منہ پھاڑے ہوئے میرے سامنے آ گیا. صحابی رسول ہے، سنو توجہ سے. اور شیر کو دیکھ کر کس کی ہیبت نہیں ہوتی، سب کپ کپی آ جاتی. حضرت سفینہ کہتے ہیں جیسی وہ شیر قریب آیا میں کیا کرتا، میرے پاس نہ ہتھیار نہ بھالا نہ نیزہ کچھ نہیں. جب وہ منہ پھاڑ کر میرے پاس آیا میں نے چیخ کر کے اتنا کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے پھاڑ کھانے والے درندے میں رسول اللہ کا غلام ہوں. حضرت سفینہ کہتے ہیں وہ شیر سر جھکا کر میرے تلوے چاٹنے لگا اور دم ہلاتا ہلاتا راستہ دکھاتا دکھاتا مجھے مدینے تک چھوڑ کر گیا. ان کے جو ہو جاؤ کائنات اس کی طرف ہے. اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے، اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں انہیں راضی کیا جائے. یہ جتنوں کو راضی کرنے کے لیے تم پاپڑ بیلتے رہتے ہو، جھنڈے لگا کر، اپنے گلوں میں پٹے ڈال کر، اس کے نعرے لگا لگا کر، ہوتا کیا ہے؟ سیاسی لوگ تمہیں لالی پاپ تو دے سکتے ہیں باقی کچھ نہیں. اور کیا ہے ان کے پاس؟ ادھر سے دھکا مارا ادھر پہنچا، ادھر سے دھکا مارا ادھر پہنچا. اور ان کے خود کے 5 سال کے ٹھکانے نہیں. جن کے 5 سال کے ٹھکانے نہیں
उनसे तुम अपनी आबरूएं वाबस्ता की हो, अपनी उम्मीदें वाबस्ता की हो, और जो सुल्तान और बादशाह क़यामत तक का है उसके दरबार की तरफ हाथ क्यों नहीं उठाती? उसके दरबार की तरफ उठाओ। इसीलिए मारहरा का अजीम कलंदर अपने दौर में हुजूर सैयदुल उलमा जब वो दौरे करते थे, उनका भी एक वक्त था जब हुकूमत भी कांप रही थी उनकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज और हजारों के मजमे में उनका असर देखकर। और उस जमाने में हुकूमत एक डिक्टेटरशिप की तरह थी। लेडी प्राइम मिनिस्टर, उनकी तरफ से सुना गया कि कहा गया, मियां सैयद मियां आप राज्यसभा की कुर्सी ले लीजिए, आप भी पार्लियामेंट के मेंबर बन जाइए। तो आप सैयद मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, जिसके पास आयतल कुर्सी हो उसे तेरी कुर्सी की जरूरत नहीं। और एक बात, उसी मर्द कलंदर का ये नारा जो मेरा टॉपिक है, उसी मर्द कलंदर का ये नारा, देखा होगा दुनिया में ये लोग किसको किसको राजी करने के लिए भागते रहते हैं, अपनी जिंदगियां बर्बाद किए। 40-40 साल जिन्होंने नौकरी की, आज उनकी हालत क्या है? जेलों में बंद पड़े हुए, उनको पूछने वाला कोई नहीं, और झंडे उठाकर घूमते थे और आज जेलों में बंद पड़ो। मैं नहीं कहता कि जेल में किसी कसूर की वजह से गए हो कि नहीं गए हो, लेकिन काश मुस्तफा के नाम पर गए होते तो दुनिया का हर चप्पा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा होता। तुम तो किसी पार्टी की नौकरी करके गए, किसी पार्टी की नौकरी करते गए, अपनी जिंदगी के बेशबहा वक्त किसी की धोती उठाने में, किसी की साड़ी उठाने में। इनका हाल यही है, इनके साथ बैठा, इनको राजी किया, उनके साथ बैठा, उनको राजी किया, इलेक्शन में इसकी सीट ज्यादा आ गई, दर बदल लिया। ये सब करने वालों के अंजाम क्या होते? इसीलिए सैयद मियां का ये नारा सुनो, ये सारे हालात देखकर मारेरा मुतहरा के मर्द कलंदर का ये नारा था, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। अजीजा ने गिराम वकार, बस मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की फिक्र में रहो, बाकी किसी को राजी करने की जरूरत नहीं। कोई राजी नहीं होगा, ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। हमसे भी कहा जा रहा था, हमसे भी कहा गया था, जब लास्ट दिन थे हमारे बाहर आने से पहले, ऑफर बहुत सारे आए हैं लेकिन मैं इजहार नहीं करना चाहता। ये क्या आप ये नहीं बोलेंगे और आप ये बोलेंगे, आप इस तरह से काम करेंगे, मुल्क का भी फायदा होगा, इसका भी फायदा होगा, हम सब समझते हैं किसका फायदा होगा। ये बातें करने वालों से मैं एक बात कहा था, तुम्हारी क्या गारंटी है कि कब तक तुम राजी रहोगे, कब तक तुम राजी रहोगे? आज हम ये बोलना छोड़ दें, तुम उसके बाद कल ला करके कहोगे कि कुरान पढ़ना भी छोड़ दूं, तीसरे दिन बोलोगे कलमा भी मत पढ़ना। यानी तुमको राजी करते करते पूरे कपड़े उतार दिए जाए। इसलिए याद रखो ए मुसलमानों, दुनिया को राजी करने में कभी अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने में अपना वक्त लगाओ, और अल्लाह ताला ऐसा मुकाम बनाता है, ऐसा मुकाम बनाता है कि तुम मर के भी चले जाओगे, नाम अल्लाह मिटने नहीं देता, नाम मिटने नहीं देता। बस यही मेरा मैसेज है कि आज झूम करके हम ये कह करके जाएंगे, दुनिया किसी भी तरफ बुलाए, दुनिया किसी भी लालच की तरफ हमें पुकारे, हमें वो नहीं देखना है और ना उनको राजी करना है, ना हुस्न को राजी करना, ना दौलत को राजी करना, ना वक्त के तागुतों को राजी करना। बस हमारा क्या मिशन है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और लब्बैक या रसूल अल्लाह।